Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. Dear students, آج ہم مطالعہ پاکستان کا ٹیوٹوریل لیکچر ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آئیے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ جو سال کے مہینے ہیں ان کے جو نام ہیں یہ نام کیسے پڑھے. تو آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جنوری. جنوری عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کے ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا. جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی، امن میں نہیں. دیوتا کے دو سر تھے جن سے وہ بیک وقت آگے پیچھے دیکھ سکتا تھا. اس مہینے کا نام جانس یوں رکھا گیا کہ جس طرح دیوتا اپنے دو سروں کی وجہ سے آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی و حال کا جائزہ لیتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جنوا سے اخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے دروازہ. یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ، یعنی ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہے. جی اس کے بعد ہے فیبرری. ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا. یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں. چنانچہ لیپ کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے. ہر چوتھا سال لیپ کا سال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کرۂ ارض کے گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور 1/4 دنوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے، جبکہ چوتھے سال میں 1/4 اس سے جمع کریں تو یہ 1 دن کے برابر بن جاتا ہے. یوں 1 دن زیادہ جمع کر کے یہ 364 دن کا یعنی لیپ کا سال کہلاتا ہے. لفظ فروری بھی لاطینی زبان فیبرم سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پاکیزگی کا ذریعہ. اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سال 365 دن 6 گھنٹے اور 4 سیکنڈ پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مارچ. تو مارچ کی ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں. اس مہینے کا نام رومی دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا. مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا. رومی دیومالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی منہ زور گھوڑے جتے ہوتے تھے. رتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا. نیزے کی انی کا رخ آسمان کی طرف تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی. دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوتا. اہل روم اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے. ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھوں میں تھا. یہ مہینہ بھی 31 دنوں پر مشتمل ہے. لفظ مارچ لاطینی زبان کے لفظ مارٹیس سے اخذ کیا گیا. اسی لفظ سے سیارہ مریخ کا نام مارس بھی بنایا گیا. مارچ کے مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اپریل. یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے. اپریل لاطینی لفظ اپریلس سے بنا ہے. اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا. اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درختوں کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی دیوی یا دیوتا نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا. جی اس کے بعد ہے مئی. یہ سال کا 5واں مہینہ ہے، 31 دن رکھتا ہے. اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں. لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی لفظ مئی سے اخذ کیا گیا. یہ لاطینی زبان کے لفظ مائی سے اخذ شدہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوی مایا کے نام پر رکھا گیا. رومیوں کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا. اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں جس میں میا دیوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی. جی اب جون کی ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں. سال کا 6واں مہینہ اور اس میں 30 دن ہوتے ہیں. لفظ جون بھی انگریزی زبان میں فرانسیسی زبان کے ایک لفظ جونیس سے اخذ کیا گیا. اس مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا. البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونی لیس کے نام پر رکھا گیا. جونو دیوتاؤں کے سردار جیو پیٹر کی بیٹی تھی، جبکہ جونی لیس ایک بے رحم اور شفاق انسان تھا. اب آتے ہیں جولائی کی ڈیٹیل کی طرف.
اس مہینے میں 31 دن ہوتے ہیں۔ جون کی طرح یہ بھی ایک گرم مہینہ ہے، بلکہ بعض اوقات حبس اور شدید گرمی اسے جون سے بھی گرم بنا دیتی ہے۔ اس مہینے کا نام دیوی دیوتا نہیں بلکہ روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ ایک زمانے میں یہ 5واں مہینہ تھا۔ جولیس سیزر قدیم روم کا مشہور شہنشاہ تھا۔ مشہور شاعر و ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے جولیس سیزر پر ایک مشہور ڈرامہ بھی لکھا۔ جس کے بعد ہے اگست۔ تو آئیے اگست کی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ سال کا 8واں مہینہ ہے، اس میں 31 دن ہوتے ہیں، جبکہ یہ 6واں مہینہ تھا پہلے، کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے تھے، یعنی مارچ تا دسمبر۔ وہ اس طرح کہ قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا۔ قمری سال کے تو 12 مہینے ہوتے تھے، جبکہ شمسی سال کے 10 ماہ بنتے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مہینوں کا اضافہ کیا گیا، جنوری اور فروری۔ یوں شمسی سال میں بھی 12 مہینے پورے ہو گئے۔ شمسی سال میں اضافے کے بعد اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ اگسٹس کے نام پر رکھا گیا۔ اس مہینے میں پہلے 29 دن تھے، بعد میں جولیس سیزر نے 2 دن کا اضافہ کر کے 31 دنوں کا مہینہ کر دیا۔ پہلے رومی شہنشاہ اگسٹس کا نام کچھ اور تھا۔ جب اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے تو رومی لوگ اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اسے اگسٹس کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا مطلب تھا دانا اور دانشمند۔ جی اب بڑھتے ہیں سپٹمبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ یہ 30 دن رکھتا ہے اور لاطینی زبان کے لفظ سیپٹ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے 7واں۔ اس لیے ستمبر کا مطلب ہے 7واں مہینہ، مگر پھر کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آئی تو یہ 9ویں درجے پر چلا گیا، تب سے یہ 9ویں درجے پر ہی ہے۔ اس کے بعد ہے اکتوبر۔ تو آئیے اکتوبر کی ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاطینی زبان میں 8 کو آکٹو کہا جاتا ہے، اسی سے سال کے 8ویں مہینے کا نام اکتوبر رکھا گیا۔ اکتوبر کا مطلب ہے 8واں مہینہ، اور اس میں 31 دن ہوتے ہیں، اور اب یہ 10واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہے نومبر۔ نومبر کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان میں 9 کو نوم کہتے ہیں، اسی نام سے مہینے کا نام نکلا۔ نومبر کا مطلب ہے 9واں مہینہ۔ ستمبر کو 7واں، اکتوبر کو 8واں اور نومبر کو 9واں مہینہ اس وقت کہا گیا جب جنوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں تھے۔ بعد میں ان مہینوں کے نام تو وہی رہے، البتہ ستمبر 9واں، اکتوبر 10واں اور نومبر 11واں مہینہ بن گئے۔ جی اب آخری مہینہ ہے دسمبر۔ تو آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ 31 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کی گنتی میں 10 کا مطلب ہے ڈیسم۔ اس لفظ کی مناسبت سے 10ویں مہینے کو دسمبر کہا گیا، جبکہ اب یہ سال کا 12واں مہینہ ہے۔ جی سٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ٹیوٹوریل جو مطالعہ پاکستان سے وابستہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت دلچسپ لگا ہوگا اور اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ حیات باقی، ملاقات باقی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا